अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अजीज़ एहसन नात रिसर्च सेंटर की जानिब से आपसे मुखातिब है। आज मेरे सामने जो किताब है और जिसका तारुफ मकसूद है वो है हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़फ़र इक़बाल ज़फ़र साहब की ये किताब है। इसमें ज़ाहिर है नाते हैं। ज़फ़र इक़बाल साहब उर्दू में एमए हैं और एलएलबी हैं और इनका शोबा है तदरीस। मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं और इस किताब से ज़ाहिर हो रहा है कि ये फ़न शायरी से भी आगाह हैं और मतन नात से भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं। और यही वजह है कि इनकी किताब को सराहने वालों में मुफ्ती महमूदुल हसन साहब हैं, क़ारी मोहम्मद रज़ाउल मुनइम कुरैशी हैं, हमीदा मोइन रिजवी साहिबा हैं, लंदन से लिखती हैं। डॉक्टर जावेद मज़हर हैं जो कराची से लिखते हैं इनकी शायरी के ऊपर। डॉक्टर निसार तुराबी रावलपिंडी से इनकी किताब पर अब इज़हार ख्याल करते हैं मुख्तसर। और डॉक्टर राना मोहम्मद रमज़ान बहावलपुर से इस किताब पर अपनी राय देते हैं। इनकी किताब की ये खूबी है कि इसमें मौज़ूआत में तनव्वुअ बहुत है, इज़हार में नुदरत भी है, ज़ुबान सादा है और मफ़ाहिम का इबलाग बहुत आसान है। जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश शायरी होती है उसमें फ़्लो होना चाहिए और वो है आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म इतनी आसान नहीं होती लेकिन कोई कोई इसको निभा जाता है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से आज़ाद नज़्मों में अपनी बात कही है और बहुत अच्छे तरीक़े से कही है। मुझे वो बहुत पसंद आई। इनकी किताब में देखिए कितनी अहम बात है कि इन्होंने ये भी साबित किया है कि ये गैर मनक़ूद शायरी भी कर सकते हैं जो बहुत ही मुश्किल है। यानी मुझे कोई ऐसा मिसरा लिखना जिसमें तमाम हुरूफ ऐसे हों जिसमें कोई नुक्ता ना हो और पूरी शायरी यानी पूरी हमद इन्होंने ऐसी लिखी है तो वो बहुत बात अच्छा उसमें मानवियत बरकरार रहे और रदीफ़ और काफ़िया जो है वो सही एतबार से बैठ जाए अपनी जगह और उसमें कहीं झोल या कोई सख्ता वगैरह ना हो, ये बड़ी बात है। कहते हैं ये देखिए गैर मनक़ूद, हद इम्कान से कहाँ दूर हरम उसका है, मरहला मरहला हर गाम करम उसका है। हम उसकी मेरे आमाल का अव्वल सौदा, एक मेरा लम्हा एहसास है दम उसका है। वो अहद है मेरे मामूर है दिल का मालिक और लोगों सरे इदराक अलम उसका है। अहद आराम का वादा है गवाही उसकी, दर्द है उसकी अता और अलम उसका है वही महरम अहवाल हमारा दाइम, है सवा उसका वो मालिक है सो कम उसका है। आलिम मारे हरम सल्ले अला अहमद मुरसल सरदार उमम उसका है। अब ये देखिए इसमें फ़्लो भी है, फसाद भी है, ज़ुबान रुकती भी नहीं है और कलाम पढ़ा जाता है, अच्छा लगता है, मफ़ाहिम भी हैं और ये गैर मनक़ूद सनद भी है जो बहुत मुश्किल फ़न है। इससे पता चल रहा है कि इनकी मश्क बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा मश्क की। और ज़ाहिर है कि नात कहें या गज़ल कहें या क़सीदा कहें, ज़ाहिर है बग़ैर मश्क के ये पाबंद शायरी नहीं हो सकती। आज़ाद शायरी भी बग़ैर मश्क के नहीं होती लेकिन पाबंद में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखिए इस्तिग़ासा पेश करते हैं ये, इसका कोई ज़मन न ज़मीनो ज़मा हुज़ूर, इसका कोई ज़मन न ज़मीनो ज़मा हुज़ूर, पहुँची है आके आपकी उम्मत कहाँ हुज़ूर। हाय ये कैफियत उम्मत की है इस वक्त। इसका कोई ज़मन न ज़मीनो ज़मा हुज़ूर, पहुँची है आके आपकी उम्मत कहाँ हुज़ूर।
ہم جو بلندیوں سے یہاں پستیوں میں ہیں، اب گھورنے لگا ہے ہمیں آسماں حضور۔ جذبات و ہر چھین لیے ہم سے حرص نے، یہ دیکھیے ہماری تاریخ بیان ہو رہی ہے، خاص طور سے ہمارے اس ملک کی تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ جذبات و ہر چھین لیے ہم سے حرص نے، سینے میں دل بچا ہے نہ منہ میں زباں حضور۔ ایک سایہ خطر ہے چمن زار دین پر، ایک سایہ خطر ہے چمن زار دین پر، ہے بجلیوں کی زد میں ہر ایک آشیاں حضور۔ دیکھیے روایتی بات بھی ہے، روایتی حوالے سے بجلی، آشیاں، یہ سارے علائم ہماری روایتی شاعری میں آ رہے ہیں، لیکن یہاں اس روایت سے ایک عصری حیثیت کا تاثر بھی آیا ہے۔ ایک سایہ خطر ہے چمن زار دین پر، ہے بجلیوں کی زد میں ہر ایک آشیاں حضور۔ فکر و نظر کمال و ہنر کچھ نہیں بچا، فکر و نظر کمال و ہنر کچھ نہیں بچا، پھر بھی ہمیں نہیں ہے غم سود، ہمیں نہیں غم سود و زیاں حضور، پھر بھی ہمیں نہیں غم سود و زیاں حضور۔ سجدوں میں کوئی روح نہ اعمال میں خلوص، مینار قد پہ گونج رہی ہے اذاں حضور۔ گم کردہ شریعت و پندار بخت ہیں، پوچھو ظفر ملے گی کہاں اب ہماں حضور۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ صرف شاعری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ملت اسلامیہ کا پورا درد رکھتے ہیں، اور اس درد کو اپنی شاعری میں پرو رہے ہیں، سمو رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست بات۔ اب دیکھیے ایک آزاد نظم سامنے آئی ہے، تو یوں سمجھو، عنوان دیا ہے تو یوں سمجھو۔ ازل سے حشر تک کے سب گلابوں کے بدن میں جتنی خوشبو ہے، وہ سب خوشبو اگر ایک نقطۂ توصیف پر آ کر ٹھہر جائے تو یوں سمجھو۔ محمد کے کف اعجاز پر جو گرمی انوار کے پہلے پسینے کی رمق تھی، اس کی خوشبو نقطۂ توصیف پر ٹھہری ہوئی خوشبو سے بڑھ کر تھی۔ یہ بزم انجم و مہتاب و خورشید جہاں میں روشنی کا جو تسلسل ہے، اگر یہ روشنی ایک نقطۂ تنویر پر آ کر ٹھہر جائے تو یوں سمجھو۔ محمد کے جمال ذات سے غار ہرا اور سور میں جو نور کا پہلا دیا روشن ہوا، اس نور کے پہلے دیے کی روشنی بھی انجم و مہتاب و خورشید جہاں کی روشنی سے بڑھ کے تھی۔ معاف کیجیے گا، اگر ہم ابتدائے آفرینش سے قیامت تک سبھی ادراک و عرفان و بصیرت آگہی سے علم کو وجدان کے نقطے پہ ٹھہرا دیں تو یوں سمجھو، محمد کے لب اطہر پر جو پہلی وحی نے لفظ اقرا سے وہ عقدہ کشائی کی، تو پہلا لفظ اقرا بھی جہاں بھر کے علوم ظاہری اور باطنی کے مخزنوں کے سلسلوں کی ابتدا ٹھہرے۔ یہاں ایک لفظ وحی آیا ہے جو وحی ہے لفظ، لیکن عام طور سے اردو میں وحی بولا جا رہا ہے، اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے پڑھ دیا یہ۔ چونکہ ہم اردو میں کر رہے ہیں نا، عربی میں ہم کرتے ہیں، ویسے صحیح تلفظ تو وحی ہے، لیکن وہی بھی جائز ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں اردو میں اسی طرح مستعمل ہے۔ تو جناب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ آزاد نظم بھی بہت خوبصورت کہتے ہیں، اور پابند نظم بھی کہتے ہیں، اور بے نقد بھی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ کمال کی باتیں کی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ با کمال کے جس کے نہیں کمال کی حد، وہ با کمال کہ جس کے جواب مشیت یہی سوال کی حد، وہ حسن صورت و سیرت میں بے مثال اتنا، مثال دینے لگو تو نہیں مثال کی حد۔ دیکھیے ردیف، سوال کی حد ردیف ہے،
قافیہ کیا ہے؟ کمال، سوال، مثال. اب یہ کی حد کو نبھانا اور اس کو قافیے کے ساتھ اس کا ربط اور انسلاک پیدا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ شاعر جانتے ہیں. یہ وہ حسن صورت و سیرت میں بے مثال، اتنا مثال دینے لگو تو نہیں مثال کی حد. کوئی بھی سال مہینہ ہو اور مدینہ ہو، پھر اس کے بعد نہ ہو میرے ماہ و سال کی حد. وہاں پہ ختم جہاں سنگ میل نعت کا ہے، وہاں پہ ختم جہاں سنگ میل نعت کا ہے، تصورات کی سرحد میرے خیال کی حد. یہ شرق و غرب، جنوب و شمال پھر محدود، ظفر کہیں نہیں سرکار کے جمال کی حد. یہ نمونہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو شاعری انہوں نے کی ہے، اس میں ایک نہ صرف تنوع ہے بلکہ ان کے بیان میں ایک خوبصورتی بھی ہے. دیکھیے کیا بات کہی ہے انہوں نے، راحت دل تو اسی نام سے وابستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے راحت دل ہے. راحت دل تو اسی نام سے وابستہ ہے، ورنہ دنیا غم و آلام سے وابستہ ہے. راحت دل تو اسی نام سے وابستہ ہے، ورنہ دنیا غم و آلام سے وابستہ ہے. خلد کہتے ہیں جسے دور کہاں میرے حضور، آپ ہی کے تو در و بام سے وابستہ ہے. آپ ہی کے تو در و بام سے وابستہ ہے. جو مجھے ساقی کوثر سے عطا ہوگا ظفر، تشنگی میری اسی جام سے وابستہ ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے چھاپا بھی ہے، اور اس کا متن بھی بہت اچھا ہے، اور اس کی پیشکش بھی بہت خوبصورت ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ نعت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب کو مطالعہ بہت ضروری ہے.